إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، توصیف، کبریائی و بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا چلانے والا ہے، جو تنہا ہماری تمام تر عبادتوں کا مستحق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام برگزیدہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی اور ہر شر سے ہمیں متنبہ کر دیا۔ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو وصیت فرما گئے، ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہاریھا، کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، اور اس راستے سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جس کے مقدر میں گمراہی لکھی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، ابھی چند دن قبل ہم نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے عید اضحیٰ کی نماز ادا کی، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کیا۔ اس قدر وقت تیزی سے بھاگا جا رہا ہے کہ ایک انسان جس چیز کو پانے کے لیے سال بھر جستجو کرتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے، لیکن آتے ہی وہ وقت اتنا جلدی گزر جاتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں عبادتوں کے کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کسی بھی شخص کو یہ نہیں معلوم کہ کب اس کی روح پرواز ہو جائے، کب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کون سی گھڑی اس کے لیے آخری گھڑی ثابت ہوگی، انسان اس کا ادراک نہیں رکھ سکتا۔ ابھی کل کے ہی حادثے کو دیکھ لیجئے کہ کسے معلوم تھا کہ وہ جس جہاز پر بیٹھ رہا ہے اس کا بیٹھنا یہ آخری مرتبہ بیٹھنا تھا، اس دنیا میں اس کا سانس لینا یہ آخری سانس لینا تھا۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھیے،
اپنی عمر کی اہمیت کو سمجھیے، اپنی زندگی کی قدر کو جانیے اور نیکیوں میں جلدی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو اور جلدی کرو۔ میرے بھائیوں، خود ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ بخاری کی روایت ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی نعمتوں کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اور اس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صحت اور خالی اوقات۔ یعنی انسان کے پاس جسم ہے، توانائی ہے، تندرستی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف نہیں لپکتا۔ وہیں جب یہ جوانی، جب یہ تندرستی ختم ہو جاتی ہے تو انسان مسجد کو پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے اس صحت کی اہمیت کو سمجھیے اور اسی طریقے سے وقت کی اہمیت کو سمجھیے۔ جب ہمارے پاس خالی وقت ہو تو ہم اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم بیزی ہو جائیں، جب ہم مشغول ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہمارا دل چاہے لیکن ہم وقت نہ نکال سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کے متعلق غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی نے ان دونوں نعمتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ میرے بھائیوں، اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں اور جن مناسبتوں سے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جن ایام کو ہم گزارتے ہیں، اس ایام کی قدر کریں، اور جن مناسبتوں سے ہمارا ابھی گزر ہوا ہے، عید قرباں، اس کا کیا پیغام ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو بندوں کے اوپر نافذ کیا ہے تو اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عید قرباں آیا اور ہمارے درمیان سے اس جلدی سے چلا گیا کہ ہمیں اس کا ادراک و احساس نہیں۔ اس لیے اس نعمت کی قدر کیجئے اور اس نعمت کو سمجھیے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان، اچھا انسان وہی ہوتا ہے اور ایک متقی اور پرہیزگار انسان وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی عمل وہ انجام دیتا ہے تو اس عمل کے انجام دینے کے بعد اپنی زندگی میں اس کے متعلق تبدیلی کو محسوس کرتا ہے کہ میں نے ان عمل کو جو انجام میں دیا ہوں، ان اعمال کو میں نے جو کیا ہوں، اس عمل کی وجہ سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان سے گزر چکا، ہم نے رمضان کے مہینوں میں عبادتوں کے اوپر مداومت برتی، ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دیے، تو کیا رمضان کے بعد بھی ہم اس پر عمل پیرا ہوئے؟ اسی طریقے سے عید قرباں آیا، اس کے کیا پیغام تھے؟ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو جو نافذ کیا ہے، اس عبادت کے نافذ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں کیا بتلانا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں کیا سکھلانا چاہتا ہے؟ ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان چیزوں پر عمل کر سکیں۔ تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید قرباں کا کیا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عید الاضحیٰ کے مناسبت سے ہمیں کیا بتلانا چاہا ہے، ہمیں کون سا درس دینا چاہا ہے، ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کے متعلق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو عید قرباں کا جو سب سے پہلا پیغام اور سب سے بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر خشیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر اپنے خوف اور اپنے ڈر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر قربانی کے بعد اور قربانی انجام دینے کے بعد اگر ہم متقی نہیں بنے، اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قربانی کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جو پیغام تھا اس پیغام پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العالمین کے پاس نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے. اگر اللہ رب العالمین کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر تقویٰ آنا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر اللہ کا خوف آنا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر آنا چاہیے. اگر ہم کوئی قدم اٹھائے تو اس قدم کے اٹھانے سے قبل یہ سوچے کہ کیا ہمارا رب ہمارے اس قدم اٹھانے سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. اگر ہم کوئی عمل انجام دے تو اس عمل کے انجام دینے سے قبل اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو تصور کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں، ہمارا رب ہم سے خفا ہو جائے، ہمارا رب ہم سے روٹھ جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. تو ایک مومن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جب وہ عمل انجام دیتا ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو کام کرنے کے بعد اس چیز کے متعلق سوچتا ہے، اس کے متعلق غور و فکر کرتا ہے، اور اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے جو احکام نافذ کیے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیوں، متقی بننا، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم متقی بن جائیں گے، اللہ رب العالمین کا ڈر اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا تو اس سے اللہ رب العالمین کو فائدہ ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ہم تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے بن جائیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور اسی طریقے سے اگر تمام کے تمام لوگ نیک بن جائے، تمام کے تمام لوگ اچھے بن جائے، عبادت گزار بن جائے، متقی بن جائے، تب بھی اللہ رب العالمین کی عزت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. یہ جو اللہ رب العالمین نے جن احکام کو نافذ کیا ہے یا جن چیزوں کا حکم دیا ہے، یہ ہمارے نفس کے فائدے کے لیے ہے. اگر ہم متقی بن جائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں مقام سے نوازے گا. اللہ رب العالمین جو متقی بندے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی خشیت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین بہت ساری پریشانیوں سے، بہت ساری تکلیفوں سے انہیں نکال دیتا ہے. اللہ رب العالمین متقیوں کو پریشانیوں سے اور الجھنوں سے نکال دیتا ہے، ڈپریشن سے اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے راستہ نکالتا ہے. اللہ رب العالمین الجھنوں سے نکلنے کے لیے ان کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے. اللہ رب العالمین مصیبتوں میں ان کی مدد کرتا ہے. مصیبتوں سے کس طریقے سے نکلا جائے، اللہ رب العالمین ان کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، متقی بننا، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دل میں جاگزی کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے جو ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، بڑے اجر کی اللہ رب العالمین نے اس سے وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو، ان کی سیئات کو معاف کر دے گا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، جس طریقے سے رمضان کے روزے کا مقصد تقوی تھا، اللہ رب العالمین کی خشیت تھی، اللہ رب العالمین کا ڈر تھا، اسی طریقے سے عید قربہ کا بھی ایک اہم پیغام یہی ہے کہ ہم متقی بن جائے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائے. اسی طریقے سے عید قربہ کا دوسرا جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام تر عبادتوں میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو تلاش کریں، اللہ رب العالمین کی رضا کو تلاش کریں. ہم کوئی بھی عمل انجام دے، اس عمل کے انجام دینے سے قبل اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو طلب کرے، اور اس عمل کو انجام دینے سے قبل اپنے دل کے اندر اخلاص کو پیدا کرے. ایک ریاکار انسان بھلے عبادتوں سے اپنے آپ کو تھکا دے، بھلے قربانی کی مناسبت سے کئی جانور ذبح کر دے، لیکن ریاکاری کی وجہ سے اس کا وہ عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں،
اس کے لیے سود مند نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اخلاص کو پیدا کریں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو پیدا کرے۔ ہم کوئی بھی عمل انجام دے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ رب العالمین کو خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضا اس عمل میں ہمارا مقصود ہو۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو جب ایک انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر عمل صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے انجام دیتا ہے، تو اس کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی بڑا اجر والا بن جاتا ہے۔ اور وہیں اگر ایک انسان مخلص نہیں ہوتا، ایک انسان ریاکار ہوتا ہے، ایک انسان لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے، تو اس کا بڑا سا بڑا عمل بھی اللہ کے نزدیک کوئی مقبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک انسان کی نیت خالص نہ ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اس کا مقصود نہ ہو، تو عمل سے اپنے آپ کو تھکا دے، اللہ کو اس کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہیں ایک انسان اگر مخلص ہو اور اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل کو انجام دے، تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کی قدر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے بڑا اجر تیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس آیت کے پیش نظر فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ یعنی فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اخلصہ و اصوبہ، کہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ جب تم عمل انجام دو تو تم میں سے کون ہے جو عمل اللہ کے لیے خالص کرتا ہے اور اچھے سے اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین کو عمل سے کوئی مطلب نہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک اچھے عمل کی قبولیت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین ریاکاری سے پاک عمل کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کا جو دوسرا پیغام تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، ہمارا چلنا پھرنا صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہو، ہمارا زبان کھولنا اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہو، ہمارا کان کسی کی باتوں کے لیے سننا صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو۔ جب ایک انسان ایسا بن جاتا ہے تو اس کی شب و روز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے لیے اپنے عمل کو انجام دیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور اس کی زندگی میں برکات کی نزول ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی کا جو دوسرا پیغام تھا وہ یہی تھا کہ ہم مخلص بن جائیں، اپنے عمل کو انجام دے تو اللہ رب العالمین کے لیے عمل کو انجام دے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قربانی کا جو تیسرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے لگا دیں۔ اللہ رب العالمین جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم اس عمل کو انجام دینے میں سبقت کرے۔ میرے بھائیوں، ہم قربانی کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، لیکن صرف سیرت کو پڑھنا یا ان کی زندگی کو سننا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنا یہ اصل کام ہے۔ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی رضا جوئی، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے لگا دیا، ویسے زندگی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی بھی حکم دے ہم اپنی گردن کو جھکا دے، اللہ رب العالمین کوئی بھی ہم سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرے ہم بلا جھجک اس چیز کو انجام دینے کو تیار ہو جائے۔ یہی اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، اللہ رب العالمین نے کہا اذ قال له ربه اسلم
قال اسلمت لرب العالمین، اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اس قدر آزمائشوں سے دوچار ہوئے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ان تمام چیزوں کو کر دیا جو اللہ رب العالمین ان سے چاہتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں خلیل اللہ بنا دیا. ہم یہ تو آسانی سے سن لیتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، لیکن ان کی قربانی ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہوا کرتی. کس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے تن من دھن اور تمام تر قربانیوں کو پیش کر دیا. قربانی کا مطلب یہی نہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کر دے. قربانی تو دراصل یہ ہے کہ اپنے نفس کی قربانی کو پیش کرے. قربانی تو دراصل یہ ہے کہ ہمارے خواہشات نفس کی قربانی ہم دے. قربانی تو اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں مسجد کی طرف بلائے تو ہم اپنے کام کو اور اپنے خواہش نفس کو بالائے طاق رکھ کر کے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مسجد میں آئے. میرے بھائی، یہ قربانی یہی ہے. قربانی کوئی رسمی چیز نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ آیا ہم نے جانور ذبح کر دیا بس یہی کافی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی قربانی دیں. قربانی کا چوتھا پیغام یہی ہے کہ قربانی نفس کی قربانی چاہتا ہے. قربانی اصل جانور کی قربانی نہیں، قربانی اصل اپنے نفس کی قربانی ہے، اپنے خواہشات نفس کی قربانی ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ہم ان تمام چیزوں کو کریں جو ہمارے نفس کو پسند ہو یا نہ ہو، بس اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے ہم اس چیز کو انجام دیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا. میرے بھائیوں، ڈرنے والی آیت ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، یعنی اپنے نفس کی بندگی کرنے لگا. جیسا نفس چاہا، جیسا نفس نے کہا وہ ویسا کرنے کو تیار ہو گیا. اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، اللہ رب العالمین کیا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اسے اس کی کوئی فکر نہیں. بس اس کا نفس جو کہتا ہے انسان اسی کے پیچھے چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں، تو اس چیز کو سمجھیے کہ اپنے نفس کی قربانی کو پیش کیجئے. فجر کے وقت مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، فجر کے وقت ہماری مساجد ویران نظر آتی ہے. نفس کی پرستش کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہم اپنے بستر کو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم مسجد چل کر نہیں آ سکتے. میرے بھائیوں، قربانی تو اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا، آپ نرم اور گرم بستر کو چھوڑ دے، کیونکہ آپ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ میرا مرنا اور میرا جینا اللہ کے لیے ہے. اگر یہ فکر پیدا ہو جائے، اگر یہ ہمارے اندر یہ فکر بیدار ہو جائے، تب جا کر کے ہمارے اندر تبدیلی واقع ہو جائے گی. تب جا کر کے ہم واقعی معنوں میں مسلمان ہو سکتے ہیں، واقعی معنوں میں ہم اللہ کے فرما بردار ہو سکتے ہیں. جیسا کہ شاعر کہتا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم تمام تر قربانیوں کو پیش کریں، اپنے خواہشات نفس کو کچل دے، ہم اپنے خواہشات نفسانی کو اللہ کے لیے تیاگ دے دے، تب جا کر کے قربانی ہوگی اور تب جا کر کے حقیقی معنوں میں ہم کامیاب ہوں گے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے قربانی کا جو پانچواں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں. یہ قربانی کا ایک بڑا پیغام ہے. اگر ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر پائے تو یہی اولاد ہمارے لیے کل آخرت میں نقصان کا سودا ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں، جیسا کہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، باپ اور بیٹے کے کردار کو دیکھتے ہیں، تو واقعی میں رشک ہوتا ہے کہ وہ کیسا باپ تھا اور اس کی تربیت کیسی تھی کہ وہ بیٹا اپنے باپ کے کہنے پر، بس یہ کہنے پر کہ میرے رب نے مجھے خواب میں دکھلایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیار ہو جاتا ہے. کیا آج کا ماحول ایسا ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں سے نماز پڑھنے کے متعلق کہیں تو کیا ہمارا بچہ مسجد کو آتا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی کہ اگر ہم اپنے بچے کو غلط چیزوں سے روکیں تو ہمارا بچہ رکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کی ضرورت ہے. یہ قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے. میرے بھائیوں، کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے راستے میں قربان ہونے کو تیار ہو گئے.
آج کل ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو اسماعیل دیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن خود ابراہیم بننا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابراہیم جیسا کردار اپنائیں، تب جا کر کے ہمارا بیٹا اسماعیل بنے گا، تب جا کر کے ہمارا بیٹا اللہ کے لیے ویسے ہی بنے گا اور ویسے ہی جذبہ پیش کرے گا جس طریقے سے اسماعیل نے پیش کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس پر دھیان دیجئے۔ اور قربانی کا ایک پانچواں پیغام، بہت اہم پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، صالح تربیت کریں، مساجد سے انہیں قریب کرے، اللہ رب العالمین سے اسے قریب کرے، اطاعت رسول پر ابھارے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ابھارے، اور صحابہ کرام کی سیرت انہیں پڑھائے، تبع تابعین اور سلف صالحین کی سیرت انہیں پڑھائے تاکہ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے بھائیوں، اس وقت کون سا مدرسہ تھا، اس وقت کون سا مکتب تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کی جو اچھی تربیت ہوئی وہ ان کے باپ تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ مستقبل بڑا خوفناک ہے، آنے والے دن بڑے خطرناک ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس قدر فتنے آ سکتے ہیں، کس طریقے سے شبہات اور شہوات کے فتنے آ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی تو کل کو ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ آج جیسا کہ ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، ارتداد کا فتنہ، کس طریقے سے ہماری مسلم بچیاں مرتد ہوتے جا رہی ہے، کس طریقے سے اسلام کو چھوڑتے جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، صالح تربیت نہیں کی۔ اسی لیے اسلام جیسی عظیم نعمت انہیں بری محسوس ہو رہی ہے اور غیروں کے آگے سر جھکانا انہیں اچھا لگ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کا ایک اہم پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو چھٹا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ قربانی ہمیں غم خواری، ایک دوسرے کو سمجھنے کے اوپر ابھارتا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے قربانی کے جانور کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا، ہم نے خود کھایا اور غریبوں کے گھر بھیجا، یہ جذبہ مان نہیں پڑنا چاہیے، یہ جذبہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی اچھی چیز بنائیں، ایسا نہیں ہے کہ قربانی کی مناسبت سے ہم غریبوں کے گھر تک پہنچائے لیکن سال کے 11 مہینے ہم ان غریبوں کی فکر نہ کریں۔ تو قربانی یہ ہمیں غریبوں کی فکر کے اوپر ابھارتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ خود کھاؤ اور جو فقیر ہیں، جو محتاج ہیں، انہیں بھی کھلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کی مناسبت سے یہ آیت ہمارے سامنے یہ نازل کی تاکہ ہم غریبوں کو اور مسکینوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر سکیں۔ میرے بھائیوں، بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اپنی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرتے ہیں، خاص مناسبت سے نہیں بلکہ عام مناسبتوں سے بھی، اور سال کے ہر مہینے میں اور ہر دن میں وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے جذبہ والے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، وقت تو ختم ہو چکا ہے لیکن یہ بھی ایک قربانی کا اہم پیغام یہ تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ یہ جو عشر ذی الحجہ میں جو اللہ رب العالمین کی تکبیر کو بلند کرنا تھا، اسی طریقے سے عرفہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک جو نمازوں کے بعد یا اسی طریقے سے دیگر وقت میں جو اللہ رب العالمین کی تکبیر، تحلیل اور تحمید بیان کرنی تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہماری تربیت ہو جائے، ہم ہمیشہ اپنے زبان کے اوپر اور اپنے لب کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذکر کو رکھے تاکہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو سکون ملتا ہے وہ سکون اسے مل سکے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے کی غیبت، چغل خوری اور دیگر چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قربانی کا ایک اہم پیغام یہ بھی تھا کہ ہم اپنے زبان کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذکر کو رکھے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں یہ حقیقی دلی سکون ہے۔ آج بہت سارے لوگ دل کے طور پہ بڑے بے چین نظر آتے ہیں اور ان کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین کو یاد کیجئے۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے انسان کے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ قربانی کا ایک اہم پیغام یہ بھی تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ان ایام میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جنہیں
سال بھر گوشت کھانا یا اچھا کھانا نصیب نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن اس مناسبت سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انہیں اچھا کھانا میسر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنیں۔ اللہ رب العالمین کو ایسے بندے پسند ہیں جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو ہمہ وقت اپنی تمام تر نعمتوں میں یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اے اللہ جو قربانی کا پیغام تھا، جو اللہ رب العالمین تو ہم سے چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں متقی بنا دے، اے اللہ تو ہمیں مخلص بنا دے، اے اللہ تو ہمیں اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں غریبوں کی خبر گیری، فقیروں کی خبر گیری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔